یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور توبۃ نصوحا، مضبوط قسم کی توبہ کرو۔ مضبوط قسم کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل کے اندر ندامت اختیار کرے، گناہ کے اوپر نادم ہو جائے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، اور گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے اوپر انسان توبہ کر لیتا ہے۔ سچی توبہ جس وقت انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، اور مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی شان نقل فرمایا گیا ہے۔ پہلی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، سابقہ اقوام میں سے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے اوپر جس وقت مشکل وقت آیا ہے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنے اچھے اعمال پیش کیے، توبہ استغفار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، ان کو مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امت کے اندر تین لوگ ایسے تھے، تین بندے ایسے تھے کہ ایک دفعہ وہ سفر کے اندر جا رہے ہیں، سفر کے اندر جاتے ہوئے جس وقت جنگل کے اندر گئے، پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اتنے کے اندر بارش آ گئی، اور بارش اتنی تیز آئی کہ وہ اپنا سر چھپانے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جس وقت غار کے اندر وہ بندے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گرا ہے، اور پتھر گر کر کے آ کر کے غار کا منہ اس کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ اب وہ تین لوگ وہ غار کے اندر پھنس گئے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ان بندوں نے وہ کیسے نجات حاصل کی، ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نجات دی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے توبہ کرے، اور اپنا وہ عمل جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، وہ عمل اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے پیش کر کے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ، اے اللہ، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور میرا کام، میرا روزگار، میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ بکریاں چرانا ہے۔ جانوروں کو ہانک کر کے میں لے جاتا ہوں، صبح کے ٹائم جنگل کے اندر جاتا ہوں، پہاڑوں کے اوپر جا کر کے ان بکریوں کو چراتا ہوں، اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، اور شام سے پہلے پہلے میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ، میری زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ میں جس وقت جانوروں کا دودھ دوہتا، جانوروں کا دودھ نکالنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو بعد کے اندر دیتا، سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا، اور والدین کی خدمت کرتے ہوئے پہلے ان کو پلاتا، پھر دوسرے نمبر پر بیوی بچوں کا نمبر آتا۔ لیکن ایک دن اے اللہ ایسے ہوا، میں بہت دور نکل گیا، بہت دور نکل گیا، رات آتے آتے مجھے بہت ٹائم لگ گیا۔ جس وقت میں واپس آیا تو میرے واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، میرے بیوی بچے میرے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہمارا باپ آئے گا، ہمیں دودھ پلائے گا، اور ہم اس کے بعد سوئیں گے۔ لیکن میں نے کیا کیا، دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد اے اللہ پھر میں نے وہ دودھ اپنے بیوی کو نہیں دیا، اپنے بچوں کو نہیں دیا، بلکہ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے باپ کے سرہانے، اپنی ماں کے سرہانے، والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور ان کو جگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا، ان کو میں جگا نہیں رہا تھا تاکہ ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے ان کو جگایا بھی نہیں ہے، حالانکہ میرے بیوی بھی، میرے بچے بھی دودھ مانگ رہے تھے، ضرورت تھی ان کی، میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر کے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے
اپنے والدین کی خدمت کرنا یہ ضروری سمجھا، ان کو پہلے پلانا یہ ضروری سمجھا، میں نے ان کو جگایا نہیں ہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے والدین جس وقت اٹھے اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا ہے۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، یہ پتھر ہٹا دے، ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اس بندے نے یہ اپنا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی دعا کے اندر گڑ گڑایا، اپنا سچا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا راستہ بنا دیا، پہاڑ کے اس بڑے پتھر کو غار کے منہ سے تھوڑا سا پیچھے سرکا دیا، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ لوگ غار سے نکل سکتے۔ اب دوسرا بندہ کھڑا ہوا، دوسرے بندے نے عرض کیا اے اللہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس کو بڑا چاہتا تھا، اس طریقے سے مرد اور عورت آپس کے اندر محبت کیا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا میری ضرورت پورا کرو، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ قحط سالی پیدا ہو گئی، قحط پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر کے میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دیے اور اس کی جسم کا میں نے تقاضا کیا۔ وہ اس بات کے اوپر قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے راضی ہو گئی۔ جس وقت میں اس کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں اس وقت اس کے قریب ہو کر کے بیٹھ گیا، بالکل زنا کرنے کے قریب تھا۔ تو اے اللہ اس میری چچا زاد بہن نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر کو بغیر حلال کے نہ کھول، حرام طریقے سے اس مہر کو مت توڑ۔ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، برا کام کرنے کا ارادہ جو میں کر چکا تھا ارادہ ترک کر دیا، تیری رضا کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، اور جو 120 دینار میں نے اس کو دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں راستہ دے دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، تیسرا بندہ کہنے لگا اے اللہ میرے پاس، تو جانتا ہے میرے پاس چند مزدور کام کرنے کے لیے آئے، ہر ایک مزدور نے اپنی مزدوری لے لی، لیکن ایک مزدور ایسا تھا کہ میں نے اس کو اس کی مزدوری دینا چاہی لیکن وہ مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت وہ چلا گیا اس کا مال میں نے بڑھانا شروع کر دیا، کاروبار کے اندر لگایا، کھیتی باڑی کرتے ہوئے اور دیگر معاملات کرتے ہوئے اس کا مال بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اس کے امانت کے اندر خیانت نہیں کی بلکہ اس کے مال کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور اپنے مال کا تقاضا کرنے لگا، اپنی مزدوری کا تقاضا کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جتنا بھی اناج پڑا ہے یہ سارا تیرا ہے، یہ جتنے بھی جانور کھڑے ہیں یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری اس مزدوری سے آگے کاروبار کیا ہے، کھیتی باڑی کی ہے، اب یہ سارا کے سارا مال تیرا ہے، یہ اٹھا کر کے لے جا۔ وہ بندہ اپنے سارا مال اٹھایا اور چلا گیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر سرک گیا، اتنا رستہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس غار سے نجات عطا فرما دی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ بھی اس عمل کی لاج رکھتے ہیں۔ تیسری چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور چوتھی چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حد درجے، حد سے بڑھ کر بھی انسان کو
ادب و احترام کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے، ان کی کسی بھی صورت کے اندر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصائب سے نکلنے، کرب و بلا سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے انسان کا تقوی ہے۔ اگر تقوی انسان کے دل کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور انسان کو مصائب سے نکالیں گے۔ اور چھٹی چیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی مزدور کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ اور اگلی چیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق